انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو، وہ 40 ایئرز تھا. اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلا ہے چاروں صوبے میں، کتنے قابل ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل ایج پہ لے کر آئیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلاً اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا، بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرز اور جو بردر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرز. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تجویز ہے، نہ صرف لائرز کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ جج صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں. اور اگر میں سمجھتا کہ اس بینچ کے تھرو میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور فوری دلا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا. مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ بینچز ہیں، چاہے وہ ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ کا ہو، مختلف جوڈیشری سے، وہ پورا اپنا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں. کہاں سے ٹائم ملے گا نیا بینچ کو، نیا کیسز، نیا سسٹم؟ جس فنڈامنٹل ریفارم اور اس طریقے سے اگر ہم نیا بینچ بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبوں کو کیسے ایکول ریپرزنٹیشن دلواؤں گا؟ میرا خیال میں ایک نیا بینچ ایک نیا کنفیوژن شروع کر دے گا. اور ہم نے جو آج کے حالات کے مطابق نہیں مگر جو ہم نے 2006 میں طے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے، ہم اس پروپوزل کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے. جو آپ نے ایڈ ہاک ججز کی بات کی، یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. اب یہ مزاج دیکھے، آنریبل ججز نے پورا ججز کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی کام نہیں کر سکتے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی نہیں. اب ہم نے بہت سی تماشے اس کی وجہ سے دیکھے. اگر یہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس متنازع ہوگا تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو متنازع نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سندھ ہائی کورٹ کا سب سے سینئر جج یہاں بیٹھا رہا. یاد ہے آپ کو نا؟ بیٹھا رہا اور کہا گیا کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ آئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے ہی بردر ججز. تو جب وہ اپنا میرٹ، آپ ان کا میرٹ کا مطلب نکالیں. یہی وجہ ہے کہ مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ برابر کے اسٹرینتھ پہ، بس. تاکہ مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ کسی چیف جسٹس کسی ہائی کورٹ
इंतजार करवाया जाए ताकि दूसरे जज साहिबान अपना दोस्तियां निभाते रहें और अवाम इनकी इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस की वजह से इंसाफ उनको ना मिल सके, वो बेंचेस पूरा नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत के पास मौका मिलता है कि बेंच पूरा भी नहीं है तो एड हॉक जज। तो अगर एड हॉक जज का मसला हल करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जुडिशियल रिफॉर्म्स अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस। जहां तक 3 जजेस का आप कह रहे हो कि हो या कुछ कहते हैं कि नहीं, देखो हमने किसी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनाना है। ये बहस ने उठना था जब भी ये कोर्ट बनता। अगर हम 2013 में इफ्तिखार चौधरी और डोगर साहब के दरमियान ये कोर्ट बना रहे होते हैं तो ये इल्जाम आता। अगर इफ्तिखार चौधरी और का टर्म और दूसरा जज के साथ तो फिर ये इल्जाम आता। साकिब और गुलजार के दरमियान यही इल्जाम आता। यही अगर हम बंदियाल और ईसा के दरमियान, और अफसोस के साथ जो इन सब जज साहिबान में से और दोनों अपने लीगल आउटपुट रखते हैं लेकिन जिनके कैरेक्टर्स पे, जिनके पूरा तारीख पे जो आप अगर जायजा ले और बाकियों का जायजा ले वो भी आपके सामने, जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में दोनों जज साहिबान ने साबित कर दिया कि वो अहल है वो ब्लैक रोब्स पहनने की, और हमें वो फैसला सुना दिया। तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगा कि इनमें से कोई बने, या अगर ये लार्जर कंसेंसस हो, या बट द पॉइंट इज दैट यू कांट मेक अ लॉ एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। मैं अगर आईन और कानून किसी एक जज के लिए बनाऊं तो वो नाइंसाफी होगा। तो मेरा पूरा कोशिश ये है, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सियासत तो चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश ये है कि हम ऐसा आईन साजी करें जो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, किसी का हक में ना हो और किसी के खिलाफ में ना हो। दूसरा जो आप क्वेश्चन है मैं इधर से ही लूंगा। इधर से